آزاد کشمیر میں الیکشن سے کئی ماہ قبل ہی ایک سیاسی ہلچل دیکھی جا رہی ہے اور یکے بعد دیگرے کئی سیاستدان اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے سردار تنویر الیاس خان نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور اسی کے کاؤنٹر کے طور پر ان کے بھائی سردار یاسر الیاس پاکستان مسلم لیگ نواز میں شامل ہو گئے۔ مجموعی طور پر آزاد جموں کشمیر میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان الیکٹیبلز کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی ایک جنگ چل رہی ہے، اور اس میں ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ کئی سیاستدان مزید بھی ہیں جن کے نام آ رہے ہیں کہ وہ آئندہ کچھ دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں شمولیت اختیار کریں گے۔ چودھری رفیق نیر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ٹیکنوکریٹ سیٹ پر اسمبلی میں موجود تھے، انہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ان کی شمولیت کے بعد آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے قائد حزب اختلاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ رفیق نیر کو جو ہے اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دے کر پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہیے، چونکہ یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی امانت ہے۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر ان کا موضوع اس طرح سے ان کی دلیل جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں جو حکومت اس وقت کام کر رہی ہے وہ ایک مخلوط حکومت ہے، اور اس حکومت کے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق نے اپنی پی ایم الیکٹ ہونے کے بعد پہلی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ میں بطور آزاد امیدوار پی ایم بنا ہوں، اور میرے ساتھ جو ہے میرے فارورڈ بلاک کے لوگ شامل ہیں جو کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پر یہ مدعا ظاہر ہو جاتا ہے کہ اب جیسے کہ یہاں پر ایک کافی عرصے سے یہ نظام اگر چل رہا ہے تو رفیق نیر بھی اپنی سیٹ سے استعفیٰ نہیں دیں گے، اور جب وہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو اسی طرح یہ نظام آگے چلتا رہے گا، اور ہم آئندہ دنوں میں جیسے ابھی بات کی جا رہی ہے دیوان علی چغتائی کے بارے میں بھی کہ وہ بھی آئندہ کچھ دنوں میں اپنا فیصلہ سنائیں گے اور کسی ایک پارٹی کی جانب چلے جائیں گے، تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی میں کون اسٹرانگ کینڈیڈیٹس کو اپنے پاس شامل کر سکتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کیا الیکٹیبلز کو اپنے پاس قائم رکھنے میں کامیاب ہوتی ہے، یا پھر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی میں جس طرح ابھی الیکٹیبلز کو اپنی سائڈ کرنے کی جنگ چل رہی ہے اس میں سبقت کون لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔